تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سجدے پر قادر نہ ہو، کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز پر سجدہ کر سکتا ہو جس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 12 انگل ہو، تو ایسے شخص پر شریعت مطہرہ کی جانب سے سجدہ ساقط ہو جایا کرتا ہے۔ مطلب کہ اب اس پر شریعت مطہرہ کی جانب سے کوئی لازم و ضروری نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے سجدہ کرے، بلکہ ایسے شخص کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ زمین پر رکوع سجود جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو اب وہ سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، جسم میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا، اور اب ہم چلتے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جو جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کرسی پر نماز پڑھے گا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا کر نماز نہیں پڑھے گا بلکہ اپنے سہارے پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکوع سجود میں جتنا رکوع میں اس نے اپنے سر کو جھکانا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے سر کو سجدے میں جھکائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رکوع جتنا ہی سجدے میں اپنے سر کو جھکاتا ہے یا رکوع سے کم اپنے سر کو جھکائے گا تو یاد رکھیے گا ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح عام نمازوں میں تعدیل ارکان واجب ہے، اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تعدیل ارکان کا خیال رکھے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے رکوع سجود اور قوما جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اطمینان کے ساتھ ٹھہرنا جو ہے یہ تعدیل ارکان ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رکوع کرے گا تو رکوع کرنے کے بعد کم از کم وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے گا، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کے لیے ٹھہرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ نہیں ٹھہرے گا تو سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اسی طرح ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عام نمازوں میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی رکھیں گے، تو یاد رکھیں یہ ایک فضول اور جہالت پر مبنی حرکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رکوع سجود میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ رانوں پر رکھنا ہے۔ اسی طرح جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی صورت میں اپنے سر کو جو آگے رکھی ہوئی ٹیبل ہوتی ہے، تختی ہوتی ہے، اس پر نہیں رکھنا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ایسے شخص کو اب سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، اور وہ اجازت ہی اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح رکوع سجود نہیں کر سکتا۔ جب وہ سجدے پر قادر نہیں ہے اور سجدہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ساقط ہو چکا ہے، معاف ہو چکا ہے، تو اب سر کے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنی۔ لہٰذا جو لوگ آگے رکھی ہوئی تختی پر اپنے سر کو رکھتے ہیں سجدے کی حالت میں تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ جب رکوع میں جانا ہے تو کمر کو جھکائے بغیر اپنے سر کو جھکانا ہے، اور جب سجدے میں جانا ہے تو رکوع سے زیادہ اپنے سر کو جھکایا جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔